ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کل جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی، اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں رانا صاحب؟ اس میں یہ کہا فضل الرحمان نے کہ 15 لاکھ بندے لے کے آؤں گا اور آپ گن لیں، ایک ایک بندہ آپ کو گنواؤں گا. چلیں یہ بھی کوئی بات نہیں. اور جو بات کہی 1 لاکھ لوگ یونیفارم میں ہوں گے، ان کی اپنی یونیفارم، بظاہر جلسے کی سیکیورٹی کا بندوبست ان کے پاس ہوگا. اب جو جلسے کی سیکیورٹی کرے گا اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی لاٹھی ہوگی، ہو سکتا ہے قمیض کے چوکے کے اندر کوئی گن ون بھی چھپائی ہو. کیوں لا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان 1 لاکھ آدمی اس طرح کے انتشار نیم مسلح آدمی؟ کس چیز پر قبضہ کرنا ہے؟ بارڈر پر بھارت کے ساتھ. پوری دنیا میں وہ جو ویسٹرن طاقتیں ہیں جو انڈیا کے ساتھ، ان کے ساتھ مقابلہ ہماری فوج کرے گی. اور اسلام آباد میں یہ مولانا فضل الرحمان فتح کرنے آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی پیٹھ پر چڑھے ہوئے ہیں. جناب نواز شریف صاحب یوں ناچتے ہوئے آئیں گے. یہ کیا سین بننے جا رہا ہے رانا صاحب؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور آج میں تقریر سن رہا تھا فریال تالپور صاحبہ کی، وہ وہیں پہ آ کے وہی ہمیں جی وہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا. یہ پروڈکشن آرڈر اس لیے کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آ کے یہ نیب کو لتاڑیں. یہ پروڈکشن آرڈر اس لیے ہے کہ آ کے یہ حکومت کو گالیاں دیں اور انڈائریکٹلی پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دیں. کوئی ایک ان کے منہ سے کشمیر کی بات نہیں نکلتی، جو پاکستان کے چیلنجز ہیں اس پر کوئی بات نہیں نکلتی. ایک ہی بات ہے، ہٹا دو حکومت، ہٹا دو حکومت، میرے ابو کو چھوڑ دو، میرے چاچو کو چھوڑ دو، میرے تائے کو چھوڑ دو. اور منافقت اتنی ہے وہ سلمان شہباز وہاں پہ پرویز مشرف سے مل رہا ہے. وہ آپ کو پتہ اندر کی خبر کیا ہے؟ وہ بتائیں. وہ پرویز مشرف صاحب سے بظاہر تو انہوں نے ہائیڈ پارک میں ملاقات کی، وہ جا رہے تھے وہاں ویل چیئر پہ، لیکن انہوں نے پورا پتہ لیا. مجھے وہاں سورسز نے بتایا کہ شہباز صاحب نے پورا پرویز مشرف صاحب کے لوگوں سے پتہ لیا کہ کس وقت وہ واک کرنے جاتے ہیں وہاں پہ. سلمان شہباز صاحب عین اسی وقت وہاں پہنچے اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے ان کی خیریت دریافت کی، سارا کچھ کیا، اور ساتھ ان سے کہا کہ آپ نہ ہمارے کوئی معاملات طے کرانے میں رول ادا کریں. جس پر پرویز مشرف صاحب نے کہا بھائی میری تو صحت ٹھیک نہیں، میں تو اپنے آپ کو لا تعلق کر کے بیٹھا ہوں. اب مجھے بتائیں، یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ بڑے ذمہ دار بندے نے دیکھیں مجھے بتایا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر ان کی پیٹھ پر چڑھ کر ان کو ایک سواری بنا کے، مجھے نہیں پتا گھوڑا سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، اور اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے، اور ادھر معافی اور ترلے کہ ہمیں بچوا دیں، ہمیں چھڑوا دیں. اور اب مولانا کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو سے بھی بات کروں گا، آصف زرداری سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمیں جوائن کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا، اندر جو فوج ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی، اور کیا مدعا ہے کہ اب جی وہ اسلام آباد فتح کریں گے آگے. یہی وہ لوگ ہیں جس وقت عمران خان کا دھرنا تھا تو کہتے تھے ڈیموکریسی، اس کو یہ نقصان ہوگا. جب عمران یہ کہتا تھا کہ تم لوگ صرف 4 نشستوں سے چیک کروا دو، نہ وہ نشستیں انہوں نے چیک کروائیں، اس پر کیا ایک ایسا الیکشن ہوا، اور پورے کا پورا انہوں نے یہ اس طرح کا بندوبست، اس پر الزام سب لگاتے تھے کہ یہ جمہوریت توڑنے کے لیے آ رہا ہے، یہ جمہوریت ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، پارلیمنٹ پر حملہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اگر آ رہے ہیں یہاں پر تو وہ پارلیمنٹ کیا پارلیمنٹ میں پھولوں کے گلدستے رکھنے آ رہے ہیں؟ جس طرح کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ ایک پوری ان کے پاس یونیفارم میں لوگ ہوں گے، ان کے پاس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے ریاست کو نا کچھ فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن علینا ریاست بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ لڑے یا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ لڑے؟ سر اس حوالے سے کوئی بولنے، وزارت داخلہ کو چاہیے اس حوالے سے اقدامات کریں. ضروری ہے سر، یہاں تو یہ تو نہیں ہے کہ 15 لاکھ بندہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے گا. چلے 15 لاکھ یا جتنے بھی ہے پورے پاکستان کی جماعت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 15 لاکھ بندہ لے کر آئیں گے، بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. خیر یہ تو وہی سوچے، اگر وہ اتنے بڑے پورے پاکستان کی جماعتوں کے کہتے ہیں کہ ہم 15 لاکھ بندہ لے کر آئیں گے تو یہ تو ان کی اپنے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب. دیکھیں علینا، ابھی ہم بریک میں بھی یہ بات کر رہے تھے رانا صاحب کے کمپیریزن ہم کرتے ہیں. یعنی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو اس وقت مودی سرکار نے
صحافیوں کے داخلے پر مقبوضہ کشمیر میں پابندی لگائی ہوئی ہے، بڑے لمیٹڈ لوگوں کو اجازت دے کے بھیجتے ہیں. آج سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو انڈورس کر دیا جب غلام نبی آزاد سے یہ کہا کہ تم میڈیا وہاں پہ نہیں لے جا سکتے. یہ وہ ملک ہے جس کی یہاں پر ہمارے ویسٹرن لبرلز اور یہ جو انڈین بیکڈ لبرلز ہیں یہ اس کی جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ دیکھیں وہ ملک کہاں چلا گیا. جہاں پر ان کا نیشنل انٹرسٹ آتا ہے نا علینا، وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر کس طریقے سے وہ اپنی فوج کے جو ان کے مظالم ہیں، جو ظلم و ستم ہے مسلمانوں پر، اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اپنی سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے آ کے. اور ایک ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ 1 لاکھ نیم مسلح لوگ ہم یونیفارم پہنا کر وہ یہاں پر لے کے آ رہے ہیں. اور رانا صاحب آپ کے پاس تو وہ شہباز شریف صاحب کی ساری ملاقات کی انسائیڈ سٹوری ہے، ذرا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نا. دیکھیں سمیع صاحب، شہباز شریف صاحب آج ملے نواز شریف صاحب سے. انہوں نے انہیں بتایا جو ان کی کل ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ بھئی میں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا دھرنے کے حوالے سے کہ بھئی ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہ لوگ اس طرف آئیں گے. تو اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے شہباز شریف کہتے ہیں مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، 15 لاکھ بندہ لاؤں گا، گن لیں آپ، ایک ایک کر کے گن لیں. یعنی اس کی گنتی کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ رکھیں گے یہ. اور 1 لاکھ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی پر مامور ہوں گے دھرنے کی اور وہ ہوں گے یونیفارم میں. آپ یہ دیکھیں بھائی جان، جس پر نواز شریف نے کہا کہ یار شہباز اگر ادھے بھی مولانا لے آوے تو کم تو ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں، نہیں اب مجھے یہ بتائیں کم سے کیا مراد ہے؟ یہ کام کہ جو اس وقت انڈیا کو للکارنے والی گورنمنٹ ہے وہ ہٹ جائے گی، یہی سوچ ہے نا ان کی. اب یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا، ساری مراعات لیتے رہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ یہ کہتے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں میں اس کے خلاف بھارتی حکومت کے خلاف مارچ کروں گا اور میں آزاد کشمیر جاؤں گا 15 لاکھ لوگوں کو لے کر. پھر قوم کہتی کہ انہیں کوئی پاکستان کا درد ہے، انہیں کشمیریوں کا درد ہے. یہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک ایسے موقع پر جب ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں، ان ایک ایسی سیکیورٹی کی نازک صورتحال ہے، مولانا اسلام آباد میں بحران پیدا کرنے کے در پہ. اچھا یہ سب کچھ کر تو اپوزیشن اس لیے رہی ہے نا کہ کوئی ڈیل مل جائے، کوئی جان چھوٹ جائے. آج ترجمانوں کا اجلاس تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے بلایا تھا. آج دوبارہ انہوں نے کہہ دیا ہے کسی طرح کی بھی کوئی ڈیل نہیں دوں گا، کسی طرح بھی یہ جو احتسابی عمل ہے اسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جو فلاسفی میری الیکشن میں تھی اس فلاسفی اس وعدے کے مطابق یہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، کوئی شخص بھی ہے اس کا کوئی رتبہ، کوئی عہدہ، کوئی حیثیت ہے، میں اس کو کسی طرح بھی معاف نہیں کروں گا اور یہ جو احتسابی عمل ہے اس کو میں نہیں روکوں گا. تو عمران خان نے باوجود اس کے کہ اس وقت صورتحال بڑی سخت ہے، بہت سارے لوگ ان کی جماعت میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس راہ سے ہٹ جائیں، آپ کچھ کمپرومائز کر لیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ جو وعدہ میرا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، جو وعدہ میرا قوم کے ساتھ ہے، یہ اقتدار رہے یا نہ رہے، میں اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اس کا تعلق نئے پاکستان سے ہے، اس کا تعلق سروائیول سے ہے، اس کا تعلق ہمارے فیوچر سے ہے. اور وہ کشمیری جو پاکستان کی طرف اب دیکھ رہے ہیں رانا صاحب، جو اس وقت ان کی جنگ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ میں لڑوں گا، پورا انہوں نے آج اعتماد میں لیا. تو یہ 1 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے لوگ بھی لے آئیں، عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ بتا دیا ہے پھر دوبارہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے ترجمانوں کو، کہ کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں احتساب کا جو میں نے علم اٹھایا ہے، جو میں نے جھنڈا اٹھایا ہے، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں میں ان سے مال بھی نکالوں گا پاکستانیوں کا جو لوٹا انہوں نے سرکار پاکستان کا، اور ان سے کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ جتنے مرضی بندے لے آئیں. تو یہ تو ایک رانا صاحب بالکل ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان سٹینڈ آف ہے. لیکن آپ مجھے خود ایک بتائیے کہ ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی سرکار جو ہے وہ مودی کے ساتھ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت رائے عامہ کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. زلفی بخاری لندن میں بیٹھے، امریکہ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک بڑا جلسہ بھی ہوگا، بڑا احتجاج بھی ہوگا، دوسرے لوگوں سے بھی ملنے کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں سے. چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن مودی ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا.
اور ایسا نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کوئی خاص پریشر بھارت پر ڈالے گا. تو پھر یہ تو حالات ایسے ہیں کہ ان دنوں تو بارڈر پر ٹینشن بہت ہوگی. حالات سب پوری قوم کو یکسو ہونے کی ضرورت ہے اور یکسو ہو کر اپنے دشمن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اپنی حکومت کو گرانے آئیں گے. یہ پاکستانی ہے شامی صاحب, یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حکومت ایسے کاموں سے نہیں گر سکتی. اصل بات جو آپ نے شروع میں کہہ دی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت نواز شریف, آصف زرداری اور اپنے معاملات, اکرم درانی صاحب کے معاملات, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ ان کے خلاف جو انکوائریاں چل رہی ہیں, کیسز بنے ہوئے ہیں نیب کے, ان کو کسی طریقے سے بند کروایا جائے. ایجنڈا 1 پوائنٹ ہے, کوئی اور ان کا ایجنڈا نہیں. وہ تو بند یہ کہتے ہیں اس سے پہلے کسی قسم کی ڈیل ہو جائے ہم دھمکیاں دیں گے. آپ وہ تو بند نہیں ہو رہا ہے. آپ کے پاس دوسری سٹوری بھی ہے, وہ بھی شیئر کر لیں. مراد علی شاہ کو کل 11 بجے بلا لیا ہے. یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے یہ اپنے آخری مراحل میں جا رہا ہے. 15 ممبر ٹیم یہاں سے جا رہی ہے. کل 11 بجے مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ نیب کے سامنے حاضر ہوں گے. اب آپ کے پاس سٹوری ہے, آپ کی بات بھی آج ہوئی ہے, مجھے سب پتہ ہے. بتا دیں آپ, یہ گرفتاری ہو رہی ہے, اب ہو رہی ہے, اگلے دنوں میں ہو رہی ہے. پورا موقع دیا جائے گا مراد علی شاہ کو کہ سارے فیکٹس اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہٹ درمی پر رہے نہیں دیے تو پھر. دیکھیں سامی صاحب, یہ ڈائریکٹر ہیں نیب کے رضوان صاحب, ان کی سربراہی میں یہ 15 رکنی ٹیم کراچی پہنچی ہے جس میں 11 افسر ہیں اور باقی 4 اہلکار ہیں. وہ اہلکار کس لیے گئے؟ وہ جو نوٹس وغیرہ لینے, بیان ریکارڈ کرنا. بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی نا کہ ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں, اب یہ کل ان پر منحصر ہے مراد علی شاہ پر کہ اگر یہ نیب کی ٹیم کے ساتھ ان کے پاس شواہد سارے موجود ہیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ موجود ہے, جے آئی ٹی نے جو انکوائری کی ساری موجود ہے, جے آئی ٹی کے ارکان بھی موجود ہوں گے. اس جب تفتیش ہوگی اپنا مراد علی شاہ صاحب سے سوال جواب ہوں گے تو وہاں جے آئی ٹی جو بنی تھی اس کے ارکان بھی موجود ہوں گے. تو سمیع صاحب اگر یہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے اور انہوں نے نیب کے ساتھ تعاون نہ کیا, یہ انہیں ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے مراد علی شاہ صاحب کو کہ آپ نیب کے ساتھ تعاون کریں. ان کو سارے حقائق دکھائے جائیں گے وہاں پہ کہ بھائی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اگلے مرحلے میں وہ کام آپ نے کہا کہ مراد علی شاہ گرفتار ہو جائیں گے. تو آج فریال تالپور صاحبہ کا ایک شاٹ ہے, اگر پروڈیوسر صاحبہ اگر آپ وہ سنوا دیں تو کچھ اندازہ ہو کہ وہ آج جب آئی ہیں اسمبلی میں تو ان کی ترجیحات کیا تھیں اور وہ خطاب کیا فرما رہی ہیں. اب رانا صاحب آپ یہ الفاظ سن لیں, اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. یہ وہ فکریں ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. اگر کسی آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے, آپ اپنی ذرا ذرائع انکم ہمیں بتا دیں, کیا جو آپ نے ٹیکس فائل کیا وہ آپ کی اس تمام پراپرٹی سے میچ کرتا ہے, تو کیا یہ پگڑی اچھالنا ہے؟ پھر وہ فرما رہی ہیں کہ بزنس مین ڈرتے پھر رہے ہیں. بالکل, ان بزنس مین کو جو بلیک کیے ہیں, ان بزنس مین کو جو ٹیکس نہیں دیتے, ان کو ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے لوٹا اس قوم کو. یہ جو اب عام لوگوں پر ٹیکس ہے جسے ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں, جو جی ایس ٹی ہے, وہ اس لیے ہے کہ بڑا مگرمچھ نہیں دیتا ٹیکس, اور یہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں اس کو کہ یہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ فیک اکاؤنٹس اور یہ سب کچھ, یہ سارے وہ پیسے پول کر کے انہیں دیتے ہیں ان کی سیاست کے لیے. ان کے پاس اربوں روپے ہیں پارٹی فنڈز کے نام پر جمع, جو بزنس مین سے یہ لیتے ہیں. ہر بزنس مین کے حصے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں ایف بی آر سے چٹھیاں, جو ٹیکس نہیں دے گا اس کو ایف بی آر چٹھی نہیں لکھے گی تو کیا اس کو ایف بی آر پھول بھیجے گی؟ رانا صاحب کبھی آپ کو ایف بی آر نے چٹھی لکھی؟ مجھے لکھی, علینا آپ کو لکھی, اور بھائی جنہ کھادیاں گاجرا انہوں نے ٹڈا پیڑ, آپ نے مال بنایا ہے, آپ سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے چٹھی ایف بی آر نہ لکھے. یہ رانا صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ عجیب بات کی آج محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی بات کریں گی کہ ایف بی آر کیوں لیٹر. میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جو کراچی میں اتنا لوگوں کا برا حال کچرے سے ہوا, کوئی اسمبلی میں جا کر اس پر بات کریں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا بات کرتی ہیں. یہاں پہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ تھے جب پیمس میں, تو وہ ڈرماٹولوجسٹ تھی ایک خاتون, وہ بھی خاتون ہے, ہر خاتون کو اپنی اسکن کی بڑی کیئر ہوتی ہے. تو فریال صاحبہ نے آگے سے اس ڈاکٹر سے کہا کہ ایسا کرو کہ میری نا اسکن یہاں پہ لکھ دو کہ مجھے اسکن کی بہت زیادہ شدید الرجی ہے, اور وہ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ ان کو آرام سے اے سی مل جائے. یہ تو ہمت ہے, یہ تو پولیٹیشین ہے. انہوں نے کچرے کی بات کیا کرنی ہے؟ یہ بھائی اسکن سے بڑھ کر تو وہ سوچتے ہیں. یہ بات, یہ ساری چیخو پکار جو ہو رہی ہے نا, آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی نا کہ اسی جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے 2 اور ملزم تھے. ایک وہاں وہ رورل ڈیولپمنٹ کے ڈی جی تھے,
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں مسترد کر دیں دونوں کی، اور نیب نے ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا۔ تو یہ ابھی اپنے بیسیکلی اپنے جو آخری مراحل ہیں ان میں یہ کیس داخل ہو چکے، لیکن آج ایک اچھی بات یہ ہوئی، یعنی بڑا یہ افسوسناک ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے تایا کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، اس کا تو ہمیں افسوس ہے، لیکن عدالت نے انہیں پیرول پر رہائی دی اپنے تایا کے جنازے میں شرکت کرنے کے، بنیادی حق تھا ان کا، اور اس پہ اگرچہ حکومت نے مخالفت کی اس بات کی، نیب نے، لیکن جو کیونکہ وہ فزیکل ریمانڈ میں تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے، اس لیے نیب نے مخالفت کی، لیکن جج صاحب نے یہ ان کو دیا اجازت نامہ کہ وہ جائیں، جا کر اپنے تایا کی تدفین میں شرکت کر لیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس اجلاس میں پروڈکشن آرڈر جاری کر دی جاتے ہیں فزیکل ریمانڈ میں، اور لوگ آ کے یہاں پہ فضول قسم کی بحث کرتے ہیں، تو اگر آپ فزیکل ریمانڈ میں شاہد خاقان عباسی کو ان کے تایا کے جنازے کے لیے اجازت نہ دیں تو یہ تو بڑی ایک افسوسناک بات ہوگی۔ تو یہ بڑا اچھا کیا فیصلہ، جج صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، تایا بزرگ ہیں، اور بزرگ کا جانا کسی بھی گھر سے والد کی جگہ ہوتے ہیں۔ وہ شیخ رشید صاحب کی والدہ کی طرف کی دفعہ بھی دیے تھے؟ نہیں، تب تو نہیں، ان کو نہیں ملے تھے۔ آج ایک اور اسی بات پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے والد محترم جب فوت ہوئے تو میں اس بات کا میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس وقت کے صدر پرویز صاحب نے انہیں پیغام دیا کہ آپ اپنے والد کی تدفین میں شرکت کے لیے 5-7 دن کے لیے پاکستان آ جائیں، لیکن یہاں آ کر سیاست نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا، اور ڈرامہ کرتے رہے کہ ہمیں اجازت۔ آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔